بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، یعنی نہ تم بناؤ اتخاذا سے، بطانتاً دلی دوست۔ بطانہ کہاں سے نکلا؟ بطن سے، اور بطن کس کو کہتے ہیں؟ اندر کے حصے کو کہتے ہیں۔ تو بطانتاً دلی دوست، اصل میں کہتے ہیں یہاں پر بطانتاً رازدان، رازدان نہ بناؤ۔ من دونکم، آپس میں ایک دوسرے کے سوا، من دونکم ایک دوسرے کے سوا، یعنی آپس میں جو مسلمان ہیں، لا یعلونکم نہیں وہ کمی کریں گے، یعلون لا یعلون حمزہ لام واو علو، لا یعلونکم نہیں وہ کمی کریں گے یعنی کوتاہی کریں گے، خبالن خرابی میں، تمہاری خرابی، الحمدللہ، کم تمہاری نہیں وہ کمی کریں گے تمہاری، خبالن بربادی میں، تمہیں برباد کرنے میں یا خراب کرنے میں۔ خبل کہتے ہیں خابالہ ایسی خرابی کو جس سے ذہنی اذیت ہو، جو ذہنی طور پہ آپ کو ہلا کے رکھ دے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو اپنے کسی ایسے شخص کو اپنا رازدان بناتے ہیں کہ وہ اس پیٹ کا حلقہ یوں کہہ لیں، اور آپ اسے اپنا راز دے دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ پھر آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر آپ کو کیسی تکلیف ملتی ہے، ذہنی اذیت ملتی ہے، آپ کی بات فوری جو ہے وہ لیک ہو جائے گی، اور پھر آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ یہ خبال ہے، اس کو خبل کہتے ہیں۔ میں پھر پڑھتی ہوں، اے ایمان والو نہ تم بناؤ دلی دوست اپنے لوگوں کے سوا، اپنوں کے سوا، لا یعلونکم نہیں وہ خرابی کریں گے، نہیں وہ کمی کریں گے تمہیں برباد کرنے کی یا تمہیں خراب کرنے کی۔ ودو وہ تو چاہتے ہیں، کن کی طرف اشارہ ہے کہ نہ تم دوست بناؤ دلی دوست؟ یہود و نصارہ کی طرف۔ ودو وہ تو چاہتے ہیں، ود کا جہاں پہ بھی معنی آئے گا نا وہاں سمجھ لیں کہ وہ ان کی شدید خواہش ہے، شدید خواہش رکھتے ہیں۔ ما انتم کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، انتم کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب یتیم کی بات آ رہی تھی۔ انیتا عین نون تا، انیتا کہتے ہیں تکلیف میں پڑنا۔ ما انتم کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، قد تحقیق بدت البغضاء واضح ہو گیا، البغضاء ان کا بغض۔ اچھا ٹھیک ہے، بدت کہاں سے نکلا؟ بدو سے، یاد ہے آپ کو؟ تبدو روٹ اس کا کیا تھا؟ بدو، تو روٹ اس کا ہوگا بدو۔ بدت واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، البغضاء ان کا بغض، بغض سے ہی بغضاء وہی روٹ کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ من افواہہم اردو میں بالکل یوز ہوتا ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کے منہوں سے، فہم آئی تھنک اس کا نا مجھے نہیں صحیح طرح سے یاد ہے، فہمون یاد ہے کوئی آپ کو؟ اردو منہ کو فہمون کہتے ہیں، فاہا میم ہی ہے، فا واو فو، اچھا ان کے منہوں سے، نہیں منہ کا میں کہہ رہی تھی، فہمون ہے آئی تھنک، فا واو ہا ہے، اچھا فا واو ہا، ان کے منہوں سے۔ وما تخفی یعنی وہ چاہتے ہیں تم تکلیف میں پڑو، اور تحقیق جو ان کا بغض ہے وہ ان کے منہوں سے واضح ہو گیا ہے۔ اور وما تخفی اور جو کچھ چھپا ہوا ہے، صدورہم ان کے سینوں میں، صدر کی جمع صدر، صدورہم ان کے سینوں میں، اکبرو وہ تو بہت ہی بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو بغض ان کے بغض سے چلے بات سمجھ میں آ جائے گی، جو بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے، جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم تحقیق واضح کر دیا تمہارے لیے، واضح کر دی گئی تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، الآیاتی نشانیاں، ان کنتم اگر ہو تم تعقلون عقل رکھنے والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔
ہاں تو آیات میں ان میں قرآن کی بھی آیات آ سکتی ہے اور یعنی حصی معنوی دونوں طرح سے معنی ہو سکتا ہے. ان کی جو بغض جس طرح سے سامنے آ رہا تھا وہ والی آیات بھی آ سکتی کہ کس طرح سے جیسے منافق یہ آگے بہت کا واقعہ ہی آ رہا ہے عبداللہ آیت آتی وہ اپنے منہ سے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. سورہ حشر میں وہ نا وہی نا آ نہیں رہی تھی ذہن میں. ہاں اچھا اچھا ایک منٹ مل گیا مجھے. سے اس کو جاننا چاہتے ہیں اللہ کے اللہ اپنا دل لا کے رہے. سورہ صف سوری صف میں سورہ صف ہاں صف میں دی افواہد نہیں مجھے نا وہ اس کا نا یاد نہیں رکھ فہم ہے منہ کو کیا کہتے ہیں. اچھا میں دیکھو نا اذن کان کو کہتے ہیں, لسان کہتے ہیں, زبان کو کہتے ہیں, عین آنکھ کو کہتے ہیں, رجل پاؤں کو کہتے ہیں, یہ ہاتھ کو کہتے ہیں. وہ یہ مجھے فہم ہے یا کوئی اس طرح کے مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا, وہ میں بھول رہی ہوں. تو اس میں بھی یہی آیا بھی افواہی میں آیا, اصل نہیں سمجھ یاد آ رہا کہ وہ بنا کہاں سے ہے, اس کا مصدر کیا ہے. روٹ کا تو پتہ چل گیا لیکن مصدر نہیں یاد آ رہا. انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا تحقیق واضح ہو گیا ان کے لیے ان کی نشانیاں. اگر ہو تم, اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر ہو تم عقل رکھتے. ہاں انتم سنو تم. ہاں جو ہے وہ اس کے لیے جیسے ہاں اولائی آتا ہے نا تاکید کے لیے یا کسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے. انتم اصل تو لفظ ہے انتم, اس کے ساتھ ہاں لگ گیا. ہاں انتم سنو تم, اولائی وہی تو ہو تم. ہاں اولائی جیسے نہیں آیا تھا, ہاں اولائی وہی تو ہو تم. تحبونہم کہ تم محبت کرتے ہو ان سے, حب کا لفظ آیا ہے, تم محبت کرتے ہو ان سے. ولا یحبونکم اور وہ نہیں وہ محبت کرتے تم سے. واؤ اور لا نہیں یحبونکم محبت کرتے وہ تم سے. فتؤمنون دلیل کیا ہے ان کی محبت کی, یعنی تمہاری محبت کی کیا دلیل ہے. وتؤمنون بالکتاب تم ایمان لاتے ہو بالکتابی ساتھ کتابی کلی سب کی سب. تورات پہ بھی ایمان ہے, زبور پہ بھی ایمان ہے, انجیل پہ بھی ایمان ہے. ٹھیک ہے, یہ دلیل ہے تمہاری محبت کی. آپ کہہ دیں نا انہیں, آپ انہیں چھوڑ کے آپ قرآن پہ ایمان لے آئیں تو نہیں لائیں گے. آپ تو سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں, یہ محبت کی دلیل ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملتے ہیں تم سے, ملاقات کرتے ہیں تم سے, قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو عزو کاٹتے ہیں, عز عین ضاد یا اصل میں یعزو کہتے ہیں, یعزو سوری یا عین زبر ضاد پیش زو, یعزو کہتے ہیں کاٹنے کو. وہ پڑھی ہے آپ نے ایک آیت وہ والی سورہ فرقان میں, وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, سورہ فرقان کی وہ آیت آتی ہے نا کہ جب جو ظالم ہے وہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا, عَلَى يَدَيْهِ تو یعزو کہتے ہیں کاٹنے کو. وَإِذَا خَلَوْا جب الگ ہوتے ہیں تو عزو کاٹتے ہیں. یہ عزو کے ساتھ جو واو لگا ہے نا یہ جمع کے لیے, اصل میں لفظ ہے عز, اس کا روٹ عین ضاد اس کا روٹ ہوگا, اور اصل میں لفظ ہے یعزو. لفظ ہے یعزو کا مطلب ہے کاٹنا, اور روٹ ہے عین ضاد. عزو تو جب واو لگا ہے وہ جمع کے لیے, وہ سب کے سب کاٹتے ہیں, نہیں کہ سب کے سب تو نہیں, مطلب موسٹلی جو ہیں زیادہ, بعض ایمان والے بھی ہیں. اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں علیکم تم پر, یعنی تمہارے خلاف. علا آ گیا نا, الاناملہ اپنی انگلیاں. میں اس کے بارے میں سن رہی تھی کہ انامل کہتے ہیں انگلی کے جو اوپر کا یہ والا ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا یہ ہاتھ سے جو ملا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے پور کو نہیں کہتے ان کو, تو وہ کیا ہم نے وہ پڑھا تھا اسباع کہتے ہیں نا. تو یہ انامل یہ چیز ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے, یہاں کر ایسے اوپر کا یہ حصہ ایسے کاٹتے ہیں. آپ جب غصے میں ہوتے کیا کرتے ہیں, کہاں سے کاٹتے ہیں, یہاں سے کاٹتے ہیں. جو آیا نا یوم یعزو الظالم علی یدیہ, ظالم جو ہے وہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا. قیامت کا ایک سین بیان کیا گیا ہے کہ جو ظالم ہے یعنی کافر ہے وہ اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا, کیما بنا دے گا, اتنی ہولناکی ہوگی. یہاں پہ جو انامل کا لفظ ہے وہ یہاں سے ہے, اس جگہ سے,
اس جگہ سے، ٹھیک ہے، جہاں سے انگلی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو انامل بولتے ہیں۔ کاٹتے ہیں تم پر یعنی تمہارے خلاف اپنی انگلیاں من الغیظ، غصے سے۔ ایک تو ہم نے پڑھا غضب، غضب کے اوپر کی ایک ڈگری ہے، وہ ہے غیظ۔ غیظ و غضب پڑھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، مترادف جو ہوتے ہیں غیظ و غضب۔ تو غیظ کہتے ہیں غضب سے بھی زیادہ شدت غضب کو غیظ کہا جاتا ہے، شدید غصہ، شدید غصے سے کاٹتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے موتو، مر جاؤ تم، بغیظکم، اپنے ہی غضب میں، اپنے ہی غصے میں، اپنے شدت غضب میں، اپنے غصے میں، ہم غصہ ہی لگائیں گے یہاں پہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز کو، سینوں کی باتوں کو۔ یہ ان کا سارا بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کہہ رہے ہیں سنو تم تو وہی ہو، تم ان سے محبت کرتے، وہ تم سے محبت کوئی نہیں کرتے۔ اس میں ایک چیز کی یہ بھی نشانی ہے، محبت کی طرف اگر ہم پازیٹیولی اس آیت کو لیں تو ہمیں کیسے محبت ہوگی؟ جب تک ہمیں ان سے ہمدردی نہیں نہ ہوگی، ہم ان تک ایمان کا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کا دل کرتا ہے نا کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب اچھے ہو جائیں، جتنا مرضی بھی بے شک انہوں نے ظلم کر لیا سب کچھ، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے نا کہ کوئی ایمان لے۔ جب آپ کسی غیر مسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کبھی ایسے ہوا ہے برا لگا؟ خوشی ہوتی ہے نا؟ یہ محبت کی نشانی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ آگ سے بچ جائے۔ وہ نہیں محبت کرتے، دلیل کیا ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ نہیں ایمان لاتے، ہم سب پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ نہیں لائیں گے۔ اور جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان، یعنی ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے تو غصے کے ساتھ انگلیاں کاٹے۔ یعنی یہ ان کا ایک پس منظر تصویر کا دوسرا رخ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان کر دی، اور یہ کسی نے کیا ہی ہوگا تو ہوا ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا ہم کر لیں دلی دوست کا، پہلے نہیں کیا یہ دلی دوست کے بارے میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری نے ایک، میں نے ضمنی کی وہ نہیں کیا ہے، خیر سوری، یہ اس کو پچھلی آیت کو کر لوں، یہ رہ گیا تھوڑا سا اس کو، کہ آپ ان کو دلی دوست کیسے نہ بنائیں۔ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ضمنی یعنی غیر مسلم کو کاتب یعنی سیکرٹری رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو، جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین، رازدان نہ بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یعنی جو بڑے بڑے عہدے ہیں نا، ڈیزگنیشن ہے بڑے بڑے، اس پر کوشش کریں کہ غیر مسلم فائز نہ ہوں، لیکن اب یوں ہی ہوتا ہے، جیسے قادیانی ہیں، اور جیسے یعنی آپ جو اس طرح کے، جیسے آپ جیسے وزارت خارجہ میں آپ دیکھیں کون ہے، خارجہ پالیسی کس کے پاس ہے؟ بلاول کے پاس ہے۔ اب جس ملک کا وزیر، پکی بات ہے میرے خیال میں وزیر خارجہ جس ملک کا بلاول ہوگا، آپ اس ملک کا انجام دیکھیں کیا، ہنسی آتی ہے نا اس بات کہ وہ وزیر خارجہ ہے، خارجہ پالیسی کیسی ہوگی؟ تو بہرحال اور پھر محسن نقوی کے پاس تو بہت سارے ڈیزگنیشن ہے، میں نے سنا ہے وہ تو کرکٹ بورڈ کا بھی وہ بنا ہوا ہے، ادھر سے وہ بھی بنا ہوا ہے، ہاں، اور قادیانی کا تو جو معاملہ ہے ہی ہے، اسی لیے تو حالت بری ہوئی پڑی ہے ساری۔ ٹھیک ہے، یا اللہ یا لونکم ہو گیا۔ اچھا یہ ہو گئی بات۔ ان تنسسکم، یہاں سے ہاں جی یہ ہو گیا کہ مر جو اپنے غصے میں، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے راز کو۔ ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں مس کا لفظ آیا ہے، ٹچ کرنا، چھونا، ابھی اندر نہیں جاتی۔ ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں حسنتن، کوئی بلائی، یا بلائی کہیں گے نیکی نہیں کہیں گے، تو تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے،
تسؤہم کہاں سے نکلا؟ سو سے، حسنا حسن سے. اچھا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے. ابھی برائی آپ کے اندر سمائی نہیں، ابھی ٹچ کی ہے، ابھی پہنچی ہے، تو تبھی انہیں. قرآن کی اب الفاظ پہ غور کریں نا، آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ نے کیسے، وہ یاد ہے وہ ایک ابھی پیچھے ہم ایک آیت پڑھ رہے تھے، اس پہ بھی میں مطلب رکی تھی تھوڑی دیر کے لیے، کہ جب انہوں نے فلما احسا، جب محسوس کیا، آتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب موسیٰ نے ان میں کفر کو محسوس کیا. تو یہاں پہ تمسسکم، تمہیں ابھی چھوئی ہے برائی، نیکی بھلائی، تو وہ بھی انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے صحابہ سے، اگر تمہیں پہنچے سیئۃ کوئی برائی، تو یفرحوا بها، وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اس کا حل کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، نہیں ضرر پہنچا سکے گا انہیں تمہیں ان کا مکر، کید مکر، ٹھیک ہے، ان کا مکر، شیئن کچھ بھی، تمہیں ان کا مکر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، بما، ساتھ اس کے، یعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو، محیط، گھیرے ہوئے، وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ نقصان کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے، یعملون، ان کے اعمال کو محیط گھیرے ہوئے ہے. اس میں ایک پڑھ رہی تھی کہ آپ نے نا، یہ ابھی پہلے سبق کو پورا کرنا ہے، لیکن اس میں جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی ایک لمٹ برقرار رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک لمٹ میں رہنا. اچھا اس میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں، بتانا میں جو ہم نے بات کی تھی، میں بار بار اسی طرف آ رہی ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کوئی نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کرنا ذمی کے ساتھ، بلکہ میں نے کچھ حدیث اس میں سے سلیکٹ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جو کسی غیر مسلم پر ظلم کرے، یا اس کے حق میں کمی کرے، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے، یا اس کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز ہتھیا لے، تو قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے وہ کہتے تھے نا کہ ہم پر کوئی حق نہیں ہے، ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی سبیل نہیں ہے، جو امی ہمارے ساتھ، ہم لوگ ایسے نہیں بن سکتے. اور ایک آتی ہے کہ وہ شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی کو قتل کر دے، یعنی نان مسلم کو قتل کر دے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا بلا وجہ. بلا وجہ آپ کسی کی ذمی کو قتل بھی نہیں کر سکتے، جو کہ جزیہ بھی دے رہا ہے اور آپ کی امان میں ہے، اقلیت جن کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی نان مسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ چھوت نہیں ہے، آپ ہمدردی کریں گے تو انہیں اسلام کی طرف بلائیں گے نا، تبھی وہ اسلام قبول کریں گے نا، ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے دل کی تڑپ ہے نا کہ وہ آگ سے بچ جائے، ورنہ آپ ان کو کیسے مسلم بنائیں گے؟ اگر آپ ان سے نفرت کریں گے تو. نفرت نہیں کرنی، دلی دوست نہیں بنانا، نہیں رازدان نہیں بنانا. راز نہیں، یہ کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تب آپ نے انہیں اپنا راز نہیں دینا، ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر حکومتوں میں ہوتی ہے یہ بات. یا مثال کے طور پر اگر کسی کالج یا اسکول میں آپ کسی غیر مسلم کو، نان مسلم کو اپنا کوآرڈینیٹر بنا دیتے ہیں یا ہیڈ بنا دیتے ہیں، تو اس سے نقصان ہے. ایز اے ٹیچر وہ کام کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ انہیں ہیڈ بنا دیں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو انتظامیہ وہ کیسی ہوگی، اس کا نظم و ضبط کیسا ہوگا، وہ اسمبلی کیسی کنڈکٹ کروائے گا، مطلب ایک مختصر سا ہر چیز چینج ہو جائے گی، اپنا رول لے کے آئے گا. جیسے دوسرے یہ بیکن ہاؤس اور یہ جو ایچسن کالجز وغیرہ یہ ساری اس طرح سے ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. لمٹ رکھنی ہے آپ نے، یعنی دوستی میں سلیکشن آپ نے کیسی کرنی ہے. دوست، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوگا، جیسا آپ کے دوست کا دین ہوگا آپ ویسے ہی ہوں گے. یہ نہیں کہ ماں کے دین پہ ہوگا، باپ کے دین پہ ہوگا، بھائی کے دین پہ ہوگا، بہن کے، آپ کے دوست کے، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوگا. دوستی اتنی اہم چیز ہے. ایک آیت اس میں آ رہی تھی یہ والی کہ صبر کے حوالے سے حل کیا ہے؟
نیکی پہنچتی کوئی بلائی پہنچتی تو برا لگتا ہے، اور اگر کوئی تمہیں برائی پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. حل کیا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کہ آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پھر وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس میں آ رہی تھی، بلکہ ایک آیت ہی آتی ہے، اس کا میں نے ترجمہ لکھا تھا کہ جب شیطان کوئی ہلکا سا بھی خیال یا سرسراہٹ بھی ان کے پاس سے گزرتی ہے نا شیطان کی، تو ایک دم وہ چکنے ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں اور حدود کو کراس نہیں کرتے. یعنی ایمان کی لائٹ، جس طرح ایک سمجھے کہ ریڈ لائٹ ان کے اندر جل رہی ہوتی ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا ہے یا بریک پہ پاؤں رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ نہیں نا، خود بخود ہی آٹومیٹکلی جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ اس سے باتیں بھی کر رہے ہو تو سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو پکے ہوتے ہیں اور تقویٰ جس کچھ میں ہوتا ہے جن لوگوں میں، وہ شیطان کی ہلکی سی سرسراہٹ کو بھی محسوس کر لیتے، فوری محسوس کر لیتے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ایسا سین چل رہا ہے. اس طرح کا تقویٰ انسان کے اندر ہونا چاہیے، اس طرح کی مضبوطی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک لائٹ ہونی چاہیے ایمان کی کہ فوری وہ آپ کو دکھا دے. اب اس کی یعنی اسی میں آتا ہے نا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے، یعنی اس سے دیکھتا ہے. تو یہ چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.